جنات کا بتایا ہوا عمل۔ ایسا تسبیح جب کبھی کسی چیز کا آرزو پوری نہ ہو سکی یا کوئی چیز نہ مل سکی اور نہ مل جائے تو یہ تسبیحات اس وقت پڑھ لو، دیکھ لو گا کہ آرزو کس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ اگر دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، معاشرے کے عظیم لوگوں میں اپنے آپ کو یکجا کرنا چاہتے ہو، اولاد کی کامیابی چاہتے ہو، کمائی میں برکت چاہتے ہو، مال و رزق توڑا ہو لیکن برکت والا بنے، ہتھیلی ساری عمر بر رہے دولت سے، تو اس کے لیے جنات کا بتایا ہوا عمل۔ ہتھیلی پر پونگ دے، دولت کا ایک عجوبہ ظاہر ہوگا۔ اب تک 93 لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں اس نورانی عمل سے۔ دولت والا شاہوانی ایک نورانی تسبیح جانی ویڈیو میں دولت، عزت، شہرت، پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس اور لاکھوں کروڑوں دینے والا نورانی وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات کے نام ابتدا کرتا ہوں، جو مالک الملک ہے، ابد الابد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ ذات جو جزا اور سزا کا مالک ہے، اس کی طاقت سے تمام جہان اور کائنات کا نظام قائم ہے، جہنم اور جنت دینے پر قادر ہے۔ درود شریف اس عظیم ہستی پر جس کی صورت سے تمام جہانوں کا نقشہ قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزال کا حبیب بندہ ہے اور ہم سب آنکھوں کی ٹنڈک ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو اس عظیم ہستی پر یعنی سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر رحمت نازل ہو جائے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا لو انہ العظیم۔ ایک جن کا بتایا ہوا عمل، جنات سے 2 منٹ میں دولت حاصل کرو۔ ایک جن نے خود راز بتا دیا، یہ دم بڑھ کر ہتھیلی پر پھونک دے، اچانک دولت شروع ہو جائے گی۔ اب تک بہت سے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں، ان کو دولت مل چکا ہے، مزدوری کرتے ہیں، کسی جگہ پر نوکر ہے، اولاد بھی ہے، بے بس ہے، مال و دولت نہیں ہے، زندگی دشواریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، صرف دل یقین کی ضرورت ہوگی اس تسبیح کے لیے۔ اگر دولت کی ضرورت ہو تو یہ تسبیحات لازمی پڑھا کرو، ایسا عمل پھر کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ذرا وقت پہ سوچ لو۔ محترم ناظرین، مال و دولت اللہ رب العزال کی طرف سے ہے، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یاد رکھیے کہ مال و دولت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جتنا مال ہوگا آپ کے پاس اتنا زیادہ پوچھ گچھ ہوگا۔ کس طرح کمایا تھا، یہ سوال کرتے ہیں۔ دوسری سوال یہ ہوگا کہ کس طرح خرچ کیا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ بس وہ اعمال جن سے رب العزال راضی ہوتا ہے، وہ بندے کو اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ سمجھ و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی ایک آیت سن لے، اور اے حبیب، جب بھی میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کرے تو بتا دیا کرے کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میری فرمانبرداری اختیار کرے اور مجھ پر پختہ یقین رکھے تاکہ وہ راہ مراد پا جائے۔ اسی طرح تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقے سے دعا کیا کرو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو آئے سب اللہ کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے، ہم پر رحم فرما۔ ہم میں سے جتنے بھی بہن بھائی غیر شادی شدہ ہے اور ارجمند ہے، اللہ ان سب کی ارمان، یہ عرض و یہ خواہش پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ جس کا اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا اور ہم پر رحم فرما۔
آمین آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں، جب بھی کوئی مشکل میں پھنس گئے یا پھنس جائے یا دولت کی ضرورت ہو تو اپنی ہتھیلی پر یہ کلمات پڑھ لیں، معجزہ خود دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بڑے معاملے میں پڑھو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کرو۔ آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور فرض نمازوں کی بعد اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور استغفار کی کثرت کریں، گناہوں سے بچیں، اور اس پر پروانی رزق کا وعدہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نیز ہر فرض نماز کے بعد پہلی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس طرح ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ وظیفہ کا اہتمام کریں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب یہ وظیفہ پڑھ چکے تو خوب دل لگا کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کریں، حلال اور آسان روزگار کے لیے خوب مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائے گا۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔